ناظرین، کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی حکام نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول دیا ہے۔ یہ خبر نہ صرف سوشل میڈیا پر چھائی رہی بلکہ مین اسٹریم میڈیا نے بھی اسی دعوے کے ساتھ اسے نشر کیا، ساتھ ہی تصویروں اور ویڈیوز کی بھرمار شروع ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خبر درست تھی؟ کیا واقعی کسی سربراہ مملکت کو قبر اطہر کی زیارت کرائی گئی؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی مختلف ممالک کے حکمران جب مدینہ منورہ گئے تو ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک مخصوص کمرہ کھولا گیا۔ یہ کمرہ روضہ اطہر کے عقب میں جنت البقیع کی طرف واقع ہے۔ چند برس قبل چیچن صدر کو بھی وہاں لے جایا گیا۔ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں وہ پردے سے لپٹ کر روتے اور درود و سلام پیش کرتے دکھائی دیے۔ ان مناظر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار روضہ اطہر کی عکس بندی ہوئی ہے جسے دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی قبر مبارک والے حجرے شریف کے اندرونی مناظر ہیں؟ کیا موجودہ زمانے میں سعودی حکام سمیت کسی کو بھی روضہ اطہر کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ اور کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گنبد کی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کو دیکھنے اور سلام عرض کرنے کی خواہش نہ ہو۔ ناظرین، قبر اطہر پر یہ گنبد پہلی بار مملوک سلطان سیف الدین قلاوند کے دور 1279 عیسوی بمطابق 678 ہجری میں تعمیر کروایا گیا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ ہر نئے حکمران کی طرف سے بحالی کے کاموں کے دوران اسے مختلف رنگ کیے جاتے رہے۔ 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں آگ لگی جس کے نتیجے میں گنبد بھی جل گیا۔ گنبد کی دوبارہ تعمیر کا کام مملوک سلطان قائتبائی نے شروع کیا۔ اس مرتبہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے لکڑی کے بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا اور لکڑی کے گنبد کی حفاظت کے لیے سیسہ کا استعمال کیا گیا۔ 16ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسے کی چادروں کے ساتھ مڑوایا۔ پھر 1818 عیسوی میں عثمانی سلطان محمود بن عبدالحمید نے اسے سبز رنگ کروایا۔ اس کے بعد سے یہ ایسا ہی ہے۔ اسی سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا اور القبۃ الخضرا کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ناظرین، 1925 عیسوی میں جب آل سعود نے مدینہ منورہ کو فتح کیا تو مقامی علماء کے حکم پر جنت البقیع میں قبور پر بنے تمام گنبد گرا دیے گئے۔ پھر انہوں نے گنبد خضرا کے بھی انہدام کا ارادہ کیا جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مختلف ممالک کے علماء نے انہیں منع کیا تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا۔ اس دوران ہندوستان سے بھی علماء کا ایک وفد سعودی عرب جا پہنچا۔ شامی، عراقی اور ترک علماء پہلے سے موجود تھے۔ تمام علماء نے مناظرے کے لیے ہندوستانی وفد کے رکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کر دیا۔ انہوں نے ناقابل تردید دلائل سے عرب علماء کو قائل کیا کہ گنبد خضرا کو نہیں گرایا جا سکتا۔ یوں گنبد خضرا کے انہدام کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، خدا کے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی جعلی تصاویر گردش میں رہتی ہے۔ انواع و اقسام کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ روضہ رسول کے خادم ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ روضہ شریف کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر دیے ہیں اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہے جن سے یہ سب خرافات اور بناوٹی باتوں کا قلع کما ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریف میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ کیونکہ انبیاء کرام کی جس جگہ وفات ہوتی ہے ان کی تدفین بھی اسی جگہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی اس حجرہ مبارک میں تدفین کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی وہاں مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔
اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو کسی صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز شریف کی نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی خدا کا شکر کہ آپ کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ ناظرین، ہو حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ یہ 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے اور کھڑکی کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ ناظرین، قبر مبارک کی صفائی کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی 100% جھوٹ ہے، کیونکہ اندرونی دیواروں میں دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے قبر مبارک تک رسائی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تاہم ان دیواروں کے ساتھ اور جالیوں کے پیچھے کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شخص مقرر ہوتا ہے، بلکہ ایک جماعت کی صورت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کسی بھی خاتم کو پکڑ کر ان جالیوں کے متصل پیچھے اور دیوار کے ساتھ صفائی کروائی جاتی ہے۔ ناظرین، روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی اور 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 1881 ہجری میں معروف مورخ علامہ الصمودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ ناظرین، مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہے۔ اس ہال نما کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ 91 ہجری سے 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ علامہ الصمودی مدینہ طیبہ کے مفتی تھے اور لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ مقدس قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جن کے دوران کوئی انسان اس مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ ناظرین، علامہ الصمودی دنیا کے آخری انسان تھے جنہیں قبور مبارکہ دیکھنے کی سعادت ملی۔ ناظرین، 881 ہجری بمطابق 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا ہے تو چیچن صدر یا پاکستانی وزیر اعظم کہاں سے قبر مبارک تک پہنچ گئے؟ جہاں تک ان کو لے جایا گیا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب والا کمرہ ہے، وہاں سے آگے روضہ اطہر تک مزید 4 دیواریں اور ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر کوئی تصویر یا ویڈیو آج تک دنیا میں موجود نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز دنیا کے نظروں سے محفوظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹی خبروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سچی محبت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں بار بار مدینہ کی حاضری نصیب کرے اور اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے، آمین۔